اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس لیے ہم نے محراب میں یا حی یا قیوم لکھ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب سے ہم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 طریقے لکھے ہیں علماء نے کہ اسم اعظم کیسے حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ چاہے تو مل جاتا ہے، یہ وہابی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے جس کو چاہیں گے۔ دوسرا اسباب کی حد تک یہ ہے کہ آدمی کے جو اللہ نے اپنے 99 نام ذکر فرمائے ہیں جو صحیح حدیثوں میں موجود ہیں، صحیحین میں ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، اگر ان 99 اسماء کو سامنے رکھ کے ان سب کے ساتھ دعا مانگا کرے تو اس میں ہی کوئی نہ کوئی اسم اعظم ہے نا۔ تو اگر وہ اپنی ایک عادت بنا لے کہ میں اپنی ہر دعا میں اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ ودھان میں نام لیا کروں گا۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ان نے بھی لکھا ہے ایک منظوم اسماء اللہ حسنہ پر، ہمان اللہ رب العالمین من اللہ فاض جسمان الودینہ، یہ اس انداز پہ انہوں نے سارے وہ نام لکھے۔ اس میں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، آدمی 8-10 دفعہ پڑھے نا یاد ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اسم اللہ الاعظم کے بارے میں آیت الکرسی میں بھی اسم اللہ الاعظم ہے، الہکم الہ واحد میں بھی اسم اللہ الاعظم ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لیے اللہ نے یہ مناسب سمجھا، کسی کے لیے یہ مناسب سمجھا۔ تو جیسے ہمارے بزرگ تھے، والد کی جگہ تھے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جمع کیے ہیں وہ ساری آیات سے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت۔ تو انہوں نے کہا اس کے اندر وہ سارے اسماء آ جاتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے پڑھنے کا، اور ایک طریقہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مثلا 3 نام منتخب کر لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھتے رہیں 11 دن تک اس کام کے لیے جو آپ کو مقصد ہے۔ وہ حل نہ ہو تو پھر اگلے 3 نام منتخب کر لیں، وہ پڑھتے رہیں۔ وہ حل نہ ہو تو اس سے پھر اگلے 3 نام، تو جہاں آپ کا کام ہو جائے بس وہ آپ کے لیے اسم اللہ الاعظم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مقصد جو ہے، مراد جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ لیکن تمام بزرگ اس بات میں متفق ہیں کہ اسم اللہ الاعظم اصل میں اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ اسم ذات ہے، باقی سب صفات ہیں،
رحمان، رحیم، کریم، ملک، سلام، یہ سب صفتیں ہیں، اس میں ذات جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اسی لیے یہ تمام بزرگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ اسی سے ملا ہے۔ اسی لیے تمام بزرگ اللہ اللہ کی کثرت سے ذکر کرواتے ہیں، کیونکہ اسم اللہ العظم ہے۔ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تعین کے ساتھ نہیں بتایا، البتہ یہ کہ رمضان میں ہے تلاش کرو، پورے رمضان کی راتیں جا کر گزارو۔ اگر تمہیں معلوم ہو لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے۔ اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو، چلو اور کمی کر دیتے ہیں، آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرو۔ لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ کا، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی، اور وہ 3 صورتوں میں۔ اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے۔ یہ 2 الفاظ، 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی القیوم۔ میرے بھائیوں، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطا، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے۔ ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دیے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا ہے۔ اللہ مجھے یہ چاہیے، فَلْيُعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، چمٹ کے دعا کیجئے، یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔